محترم 92 نیوز چینل کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال ہیں۔ جناب مفتی سعید رضوی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا وصال کیسے ہوا، کہاں ہوا، آپ کا مزار مبارک کہاں ہے، اور پھر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی جو خادمہ ہیں سیدہ ام ایمن، ان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے، بتائیے۔ ابھی جیسا قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کیا، سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف جب مدینہ طیبہ میں ہوا تو یہ کسک تو تھی دل میں حضرت سیدہ آمنہ پاک کے کہ وقت آخر ان کے پاس حاضر نہیں تھیں، آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا، تدفین کے مراحل بھی نہیں دیکھ سکیں۔ تو حضرت حارث جو تھے، حضرت عبد المطلب کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے حضرت عبد المطلب نے بھیجا تھا ان کو، جب قافلے والوں نے خبر دی تھی کہ آپ کے لخت جگر وہاں علیل ہو گئے، لیکن جب وہ پہنچے تھے تو تب وصال ہو چکا تھا۔ تو اب یہ ساری کیفیت اچھا، آخری مراحل میں جنازے وغیرہ میں، تدفین میں وہ بھی شریک نہیں ہو سکے، یعنی کہ ان کے آنے تک ہو چکا تھا، وصال ہو چکا تھا، لیکن بالکل قریبی لمحات تھے۔ اچھا، یہاں پہ جیسے حضرت قبلہ مفتی صاحب نے وہ اشعار سنائے نا سیدہ آمنہ پاک کے، تو ایک دکھ کا اظہار فرشتوں نے بھی کیا تھا حضرت عبداللہ کے وصال پر۔ باقی جو لوگ تھے وہ تو حضرت عبداللہ کے وصال کو اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ خاندانی مرتبہ، مقام، اور لیکن فرشتے وہ دیکھ رہے تھے جو عام لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، جو روحانی مرتبہ، کہ وہ اس کیفیت کو جب ملاحظہ کر رہے تھے کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم پاک میں جو ہستی جلوہ ہے، اب ان کے سر سے والد کریم کا سایہ اٹھ گیا، تو فرشتوں نے اس وقت بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، یا الہنا و یا سیدنا سارا نبیو کا بلا ابن، اللہ اکبر، فلیس لہ من حافظ و مربن، کہ یا اللہ اے ہمارے مالک، تیرا نبی تو بغیر باپ کے ہو گیا، اب اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہا، در یتیم بن گئے، کوئی ان کی تربیت کرنے والا، جو ظاہری اسباب پر انہوں نے بات کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جو جواب دیا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ حافظہ و ناصرہ و عونہ و رازقہ و حامیہ، فرمایا فرشتوں میں رب جو ہوں وہی اس کا حافظ ہوں، وہی اس کا دوست ہوں، اس کا مددگار ہوں، اس کا تربیت کرنے والا ہوں۔ صلو علیہ و تبرکوا باسمہ، تمہاری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ تم میرے محبوب پہ درود پڑھو اور اس کے نام سے برکت حاصل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضور کی آمد سے پہلے۔ اب یہ ان کی قبر شریف وہاں بنا دی گئی حضرت عبداللہ پاک کی، تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی خواہش یہ تھی کہ اپنے شوہر نامدار کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤں اور حضور کو بھی لے کر جائیں۔ تو یہ سفر اصل میں اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ جب آپ مدینہ طیبہ آئیں، اچھا، آپ کی قبر انور پر حاضری دی، اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ اب دیکھیے قبلہ چند ماہ کی رفاقت تھی یہ، لیکن یہ رفاقت شاید صدیوں کی محبت بے شک بے شک۔ وہاں سے واپسی پر حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ خیر آپ نے فرمایا کہ حضور کے والد کریم نے جو ترکہ چھوڑا تھا، اونٹ، بکریاں وغیرہ، وہ تو سارا دنیاوی معلومات تھا اور بہت کم تھا اس لحاظ سے، کیونکہ سارا راہ خدا میں آپ دے دیتے۔ سب سے بڑا ترکہ جو ملا وہ حضرت ام ایمن تھا، اور آپ کا ایک نام برکت بھی ذکر کیا جاتا ہے روایت میں، کہ یعنی برکت والی خاتون تھی۔ اور پھر انہوں نے جس جان نثاری کے ساتھ حضرت سیدہ آمنہ پاک کی خدمت کی، پھر جب مقام ابوا شریف پر واپسی کے وقت یہی رستہ تھا پیدل آنے جانے کا یا قافلوں کا، اب تو وہ یعنی مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف جاتے ہوئے، جی بالکل، اب موجودہ رستے سے ہٹ کر ہے، جو اب روڈز بن گئے ہیں، یہ تھوڑا ہٹ کے آتا ہے اس پر، اور اللہ کرے کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ وہاں حاضری کی اجازت ہو تو عشاق وہاں حاضری دیں، جو حسرتیں دلوں میں لیے بیٹھے ہیں کہ حضور کی والدہ کریمہ کہ مزار پر انوار پر حاضر ہوں اور وہاں جا کر اپنے دل کے دکھڑے جو ہیں وہ سنائیں۔ قبلہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم حضور کے واسطے سے جب دیگر پاکیزہ ہستیوں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور کی آل پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی رد نہیں جاتا، بے شک۔ لیکن آپ یہ تو سوچئے کہ انہوں نے تو عرض کرنا ہے نا حضور سے، حضرت سیدہ زہرا پاک نے تو عرض کرنا ہے، سبحان اللہ، حضرت مولا علی نے تو عرض کرنا ہے حضور سے،
پر جب سرکار کی والدہ کریمہ کی بارگاہ میں جائیں اللہ اکبر، انہوں نے تو حضور کو کہنا ہے نا کہ بیٹا ان کا تو کر دینا۔ سبحان اللہ، تو کیسا وہ کیسی کیفیت ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب کرے وہ گھڑیاں۔ آمین۔ تو ابوا شریف کا جو مقام ہے، یہاں پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا دوران سفر، مکہ مدینہ شریف سے واپسی پر جاتے ہوئے، وہیں آپ کا وصال شریف ہوا۔ حضرت سیدہ ام ایمن جو تھی ان کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ وہاں پھر چند لوگوں کو اکٹھا کیا، آپ کا جنازہ ہوا اور وہیں جو بھی اس وقت کا احکامات تھے ان کے مطابق آپ کی تدفین کر دی دین حنیف کے مطابق، دین حنیف کے مطابق جو بھی اس وقت کے اصول و ضوابط تھے۔ تو یوں سیدہ ام ایمن کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ سیدہ آمنہ پاک کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت کا سارا شرف ان کو نصیب ہوا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خادمہ کے طور پر طویل عرصہ آپ نے گزارا، اور ہر لمحہ ہر گھڑی حضور کی خدمت میں وہ پیش رہتی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، ان کو اپنی ماں قرار دیا کرتے کہ اس قدر انہوں نے پیار دیا، اس قدر خدمت کی۔ تو جنہوں نے یوں خدمت کی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس دنیا میں پھر آخرت میں ساری منزلوں میں حضور ان پہ کتنے کرم فرما ہوں گے۔ دوسری بات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک یہ بھی ہے، جیسا کہ بھی قبلہ مفتی صاحب نے اشعار پڑھے، ان میں بھی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ جی بے شک، جیسا کہ آپ دیکھیے جتنے بھی کفار کے جو معبودان باطلہ تھے، کسی کا نام لات تھا، منات تھا، عزا تھا، یہ وہ سارے نام تھے، اللہ کسی کا نام نہیں تھا۔ جی بالکل، اللہ ایک ہی ہے۔ تب بھی اللہ کے وجود کے ماننے والے وہی اہل ایمان تھے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کبھی بھی 7 مومنوں سے خالی نہیں۔ بالکل۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ مبارک ہے وہ انہی 7 مومنوں سے ہوتا ہوا ہے۔ آقا کریم کی والدہ کریمہ وہ پاکیزہ مخزن تھیں اللہ کے انوار کا، جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نور کو اللہ نے رکھا، پھر ان کی گود میں حضور نے پرورش پائی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ ام ایمن یہ ساری امانت لے کر واپس مدینہ طیبہ حاضر ہوئیں، مکہ پاک آئیں۔ ماشاءاللہ۔ علامہ ابو بکر صاحب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر کیا جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، مجھے تو سچ پوچھیے تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس پر بات چیت کریں، اور بہرحال اور رسول خدا کے والدین کریمین کا احترام کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی جو دینی اور روحانی اہمیت ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، نبی پاک صلی اللہ